السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحیم وهي تجری بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41، 42، 43 یعنی 41، 42، 43 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ آپ کی خدمت میں لگاتار قرآن کریم کی آیات، سورہ ہود کی آیات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں جو مشرک قوم تھی، شرک و بت پرستی میں وہ لوگ لت پت تھے، ان کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا۔ تقریباً 950 برس تک لگاتار سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے، شرک سے باز رہنے کے لیے ان کو لگاتار ترغیب اور تلقین کرتے رہے کہ شرک سے بچو، توحید کے اوپر آؤ، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے۔ بڑی کوششوں کے باوجود 950 برس کے طویل عرصے میں 80 مرد و عورت جو ہے وہ ایمان لائے۔ سامعین کرام، جب وقت مکمل ہو گیا اور قوم کی سرکشی، بغاوت، نوح علیہ السلام کو جھٹلانا، ان کا مذاق اڑانا، ان پر طعنے کسنا، یہ جب مرحلہ بہت آگے بڑھ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کے لیے کہا، جیسا کہ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں بتلایا گیا، کشتی کی تفصیلات بھی بتلائی گئی۔ اس کے بعد جب عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین سے چشمے ابلنے شروع ہو گئے، پانی کا جو ہے فوارہ بالکل چلنے لگا زمین سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اوپر سے آسمان سے کنٹینیو بارش برسانا شروع کر دیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سبوں کو کشتی میں سوار کر لیجئے، آپ کے گھر کے بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، اور ہر جاندار میں سے، ہر نباتات میں سے میل فیمیل جوڑا جو ہے وہ کشتی پر سوار کر لیجئے۔ جب سب لوگ سوار ہو گئے، جو لوگ ایمان لانے والے تھے، جن کو کشتی میں سوار ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال، اور نوح نے کہا، کیا کہا؟ ارکبوا فیہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جس کا چلنا اور رکنا دونوں اللہ کے نام سے ہے۔ یعنی یہ کشتی جب چلے گی پانی کے سطح پر تو اس وقت بھی یہ اللہ کے نام سے چلے گی، اور جب اس کو رکنا ہوگا تو اللہ کے نام سے یہ رک جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورۃ المومنون آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فِي الْفُلْكِ، جب تم لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، دعا یہ کرنا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر طرح کے تعریف کے لائق اور سزاوار ہے، تو نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دیا۔ اور پھر کہنا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مبارک جگہ پر اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت، یا کسی جانور کے اوپر سواری کرتے وقت، یا کسی سوار پر چڑھتے وقت، یا کشتی پر سوار ہوتے وقت، جہاز میں سوار ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے چڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزخرف آیت نمبر 13 میں کہا ہے کہ جب آدمی جانور پر سوار ہو، سواری پر سوار ہو تو کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات گرامی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات گرامی جس نے اس سواری کو ہمارے انڈر میں کر دیا۔ ابھی ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اپنی مہارت سے چلا رہا ہے، اس کی کوئی مہارت نہیں ہے۔
اللہ نے اس کو سکھایا اور اپنی حفاظت میں چلا رہا ہے. وگرنہ جب حادثہ ہونے والا ہوتا ہے بڑے بڑے ماہر ڈرائیور کی جو مہارت اور اس کی جو فن کی جو باریکی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی بھی سواری پر سوار ہو تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات گرامی جس نے اس کو ہمارے انڈر میں کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا. وما كنا له مقرین، ہم اس کو اپنے بس میں کرنے والے نہیں تھے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس کا چلنا بھی اللہ کا نام لے کر ہے اور اس کا رکنا بھی اللہ کا نام لے کر کے ہے. اور آگے کہا ان ربی لغفور رحیم، بے شک البتہ جو میرا رب ہے وہ گناہوں کو بخشنے والا اور مخلوقات کے اوپر رحم کرنے والا ہے. یہ بات یہاں پر اس لیے بیان کی گئی کہ ابھی انتقام لیا جا رہا ہے. کن لوگوں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف، حکم کے خلاف سرکشی کرنے والوں سے انتقام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. طوفان کو بھیج دیا، بے شمار لوگ اب مرنے والے ہیں. یہ انتقام کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور لوگوں پر رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن کب؟ جب بندہ اللہ سے رحم کا طلبگار ہوگا، تب رحم کی بھیک مانگے گا، تب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گھٹنے ٹیک کر کے روئے گا، تب اللہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب لینے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے، اور سخت اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، اللہ نے ان چیزوں کو ایک ہی ساتھ کئی جگہ پہ بیان کیا ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب جو ہے جلدی سے عذاب دینے والا، جب چاہے عذاب دے سکتا ہے، اور آپ کا رب جو ہے خوب بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر کہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ صرف عذاب دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اگر اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ اس کے اوپر رحم کرنے والا بھی. محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، جو کشتی طوفان میں چل رہی ہے وہ لہروں کے اوپر چل رہی ہے. وہی تجری بہم فی موجن کا مطلب لہروں کے اوپر چل رہی ہے. کالجبال، اور وہ لہر کیسا ہے؟ بالکل پہاڑ کی طرح سے ایسے لہر آ رہا ہے، اور اسی لہر پر وہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے حفظ و عنایت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے چل رہی ہے وہ کشتی اللہ کی مہربانی سے. یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اگر بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اللہ اگر رحم فرمانا چاہے کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے. وہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بالکل ان موجوں پہ چل رہی جو پہاڑ کی طرح سے ہے. مفسرین نے خاص طور سے امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر لکھا ہے کہ جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ طوفان، اس کی جو لہریں تھی وہ اتنی اونچی جا رہی تھی کہ پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے اس سے بھی 15 ہاتھ اوپر، اور بعض روایتوں میں کہ 80 میل اوپر وہ لہریں اوپر چلی جا رہی ہے، اور وہ جو کشتی ہے انہی لہروں کے اوپر چلتی چلی جا رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا، کیسی ہولناکی ہوگی. اور اس ہولناکی میں اس کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحفاظت تمام نکالے چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، وہ کشتی موجوں کے اوپر چل رہی تھی گویا وہ پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے. اسی دوران سیدنا نوح علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے ان کے بیٹے کے اوپر. وہ بیٹا جو چوتھا بیٹا ہے، جس نے نوح علیہ السلام کے دعوت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، کفر و شرک پر اڑا رہا. اس بیٹے کو دیکھا کہ وہ موجوں کے بیچ میں بالکل ہچکولے کھا رہا ہے، تو پکار کر کے کہا ونادى نوح ابنه یا بني اركب معنا ابنه وكان في معزل یا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بني اركب معنا. نوح نے اپنے بیٹے کو پکار کر کے کہا اس حال میں کہ وہ بیٹا جو ہے بالکل ان لوگوں سے الگ تھلگ پانی کے اندر ہچکولے کھا رہا تھا. کہا یا بنی، اے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. باپ کی شفقت ہے. ابھی بیٹوں کے اندر تو وہ بات نہیں رہتی ہے.
باپ کے تعلق سے بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن ہر باپ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے ایک شفقت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے جو کسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمندر لہروں کے بیچ میں ہچکولے کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے پیارے بیٹے ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو ورنہ ڈوب جائے گا، غرقاب ہو جائے گا، کوئی تجھ کو بچا نہیں پائے گا۔ بیٹا جو ہے وہ ضدی ہے، ہٹی ہے، ہٹ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے دیکھیے ایسے وقت میں بھی کیا کر رہا ہے، کیونکہ شرک و کفر کے وادیوں میں وہ بالکل بھٹک رہا ہے، اس کا ذہن، اس کا دماغ کفر و شرک میں بالکل ڈوبا ہوا، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا، قال، اللہ نے کہا کہ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے، ابھی ترنت ہم ایک پہاڑ پر چڑھیں گے اور وہ پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا، ابھی ہم چڑھنے والے ہیں پہاڑ پر، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، یاد رکھنا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بخشنے والا ہے۔ لا عاصم اليوم، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں آج، الا من رحیم، جس پر اللہ رحم فرما دے۔ اگر تم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور ایمان کو قبول کر لو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ تو ڈوبنے سے بچ سکتے ہو۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، سوائے وہ بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائیں گے، جس پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وحال بینہم الموج، باپ نے پکارا، بیٹے نے انکار کر دیا، اسی دوران چاروں طرف سے لہریں آتی ہیں اور اس کو بالکل چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے پردہ، اور اس کے بعد بیٹے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان موج اور لہریں حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ جو لڑکا ہے، بیٹا ہے، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام، ابھی واقعہ اور بھی آگے ہے تسلسل کے ساتھ، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی انسانیت کی نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نجات نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی نجات نہیں ہے۔ اگر انسان دنیا میں فلاح چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے اور بھلائی چاہتا ہے، اور آخرت میں کامیابی اور سربلندی چاہتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لینا ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی بھی جائے پناہ نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا